السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں کہ ادب نویسی کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ تو اگر ادب نویسی کے گلشن کو ایک گلشن سمجھا جائے تو اس کی دہلیز تک، اس کے دروازے تک پہنچنے کے لیے ہمیں یعنی وہاں دستک دینے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے انسان کا ادراک، انسان کا علم، اور اسے سمجھے بغیر ہمیں قدم رکھنے کی جسارت میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گلستان ادب میں تخلیقی حوالے سے داخل ہونے کے لیے ہمیں اس سفر کے دوران اس در تک پہنچنے سے پہلے ماحول میں رچنا بسنا پڑتا ہے۔ اور ماحول کیا ہے؟ جاننے کا نام ہے، اپنے ارد گرد مختلف پہلوؤں کو۔ اس میں اپنے مطلب سارے سائنس ہے، فلسفہ ہے، اعتقادات ہیں، نظریات ہیں، کچھ بھی ہے۔ تو یا پھر ہماری وہ انر گلیکسی ہے جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے ہمارے ذہن کو اور ذہن کی سوچوں کو اور ان اقدار کو جن کی بنیاد پر ہماری ایفرٹ جو ہے وہ جس کا انحصار ہے، اور اس سے پھر معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کے اختلافات بنتے ہیں، نظریات بنتے ہیں، نظریات کا تضاد بنتا ہے، اس کے جھگڑے بنتے ہیں، اس طرح کی زندگی بنتی ہے۔ تو یہ سب کچھ آج کی ضرورت ہے اور آج کے حالات کے مطابق ہمیں انہیں جان کے اویئر ہو کے تو کرنا پڑے گا۔ تو یہی ہے وہ ماحول، اور ماحول کا کینوس کیا ہوگا یہ ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے۔ اسی سے میری اور آپ کی جو ہے یعنی اپروچ کا اندازہ ہوگا کہ ہم کس اینگل سے کس چیز کو کتنی صفائی سے کتنے وائز ہو کے اور کتنے امپارشل ہو کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جب ادب شروع ہوا 7-8 ہزار پہلے کی بات ہے، تو اس میں وہ اتنا انرچڈ تھا، اتنا زیادہ پر اثر تھا کہ معاشرہ چلا ہی ادب رہا تھا۔ اس میں چاہے مذہبی پہلو ہوں، چاہے سائنسی پہلو ہوں، چاہے علمی پہلو ہوں، چاہے اخلاقی پہلو ہوں، وہ ایسے لگتا تھا کہ ایک حد مقرر کرتا ہے وہ ادب، اور اس حد میں رہ کے تو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مطلب ادب کی شکل کیسے بنے، وہ اس میں ان کہانی غاروں میں تصویروں کی شکل میں تھی، جس میں کھدائی کر کے انسان نے ابتدائی اوزار، اریاں، عورتیں، سحر زدہ جانور، ایک جسم میں مختلف جانوروں کے اہم اجزاء بنائے، یا قبائلی مارکوں کی جو ساری رات جلنے والے آتش کدوں کے گرد سنائی جاتی تھیں نظمیں، کہانیاں، وہ مذہبی گیتوں کی شکل میں تو وہ تھیں، جب تک کہ تو یہ سارا کچھ اسی وقت ادب میں آ گیا تھا۔ تو ادب کے کیا کہانی کے بنیادی عناصر میں سپرمین کا نظریہ پھر ایمرج ہوا، خوف اور اس کے تدارک کی اہمیت، خالق کائنات تک پہنچنے کی جستجو، مصائب سے نہ برداشت ہونے کا جذبہ، سر بسجود ہونے کی منطق، واقعات کے پیچ و خم، یہ سب کچھ شامل تھا اس میں۔ فوق الفطرت اور قریب الفطرت، واقعات میں توازن، فطری طاقتوں کے سامنے انسانی بے بسی، تعمیر نو کا جذبہ، اور مردانگی کی موت اور زندگی کا نظریہ، غرض، خیال، بیان اور دلچسپی اپنے اپنے طریقے سے اظہار میں شامل نظر آتی ہیں۔ یہاں کہانی کے ارتقاء کا وہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے جو کہانی کو اپنے فطری میلان کے بجائے ضرورت کے طے شدہ انجام تک لے جاتا ہے۔ یہ طے شدہ انجام فطرت یعنی چاند، سورج، ستارے اور قدرت دوسرے مظاہر، اور فوق الفطرت یعنی فطرت کے نظام کو چلانے والے دیوی دیوتا، پھر عقیدے کو قرین از قیاس بنانے کے لیے انسانی شکل میں ان کا ظہور پذیر ہونا، قرین از قیاس حرکتیں، دیوتاؤں سے سرزد ہونا، یہ ساری چیزیں انہی کے موضوعات تھے۔ تو یعنی عقیدہ ہے جو، یا فلسفہ، اب فلسفہ حیات کی چلیے بات کرتے ہیں اسے وائنڈ اپ کرنے کے لیے، کہ فلسفہ حیات بھی کہانیوں میں شامل ہے، اور مختلف معاشروں میں یہ سب چلتا ہے۔ جاپان میں کیا تھا کہ جاپانی قدیم ترین روایت کے مطابق بہن ایزانامی اور بھائی ایزاناگی سے انسان پیدا ہوئے۔ انہوں نے، یہ دونوں یعنی دیوی دیوتا تھے، انہوں نے پیدائش کے عمل کو مینڈکوں سے سیکھا، اور یوں انسان پیدا ہوئے اور جاپان آباد ہوا۔
انہوں نے ایسا اپنی بزرگ ہستیوں کے کہنے پر کیا۔ جاپانیوں کے دیوی دیوتا جیتے مرتے رہتے تھے اور نر اور مادہ تھے، یعنی زندگی کا ایک نظریہ ہے، ہمیں ادب کی یعنی کہانیوں سے ہی ملتا ہے، مذہبی گیتوں سے ہی ملتا ہے۔ ایک اور تہذیب کی ایک قدیم ترین روایت میں یامی جو بہن ہے، اس نے یاما اپنے بھائی کو اکسایا کہ وہ الہامی بندشوں کو توڑ دے اور اس کے ساتھ مرد عورت کا رشتہ قائم کر لے تاکہ نسل انسانی آگے چل سکے۔ وہ دنیا میں پہلے مرد عورت کی پہلی اولاد تھے، مگر بھائی نے انکار کیا اور الہامی بندشوں کو توڑنے سے گریز کیا۔ بہن نے اسے بہت دلیلیں دیں اور اکساتی رہی، وہ نہ مانا۔ پھر بہن نے اسے کمزور مرد ہونے کا طعنہ دیا تو اس نے وہ راہ اختیار کر لی جو اس کی بہن چاہتی تھی، اور یوں زمین پر نسل انسانیت کو فروغ ہوا۔ تو بہن کی ایک دلیلوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر ہم یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر نسل انسانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایسا کرنا پڑے گا ورنہ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ نڈر نر ماں نے عورت کو اس کے ایام سے متعارف کروایا۔ وقت کی علامت، موسم کا جواز، چاند عورتوں کا من پسند دیوتا بنا۔ مینڈک بھی اس سے برسات کے لیے دعائیں کرتے۔ اسی طرح جانوروں کو بھی دیوتا بنایا گیا کہ وہ قیاس سے قریب تر تھے۔ پہلے انہیں طاقت اور خوف کی علامت بنایا، پھر ان سے جسمانی تعلق پیدا کیا، یہاں تک کہ دیگر دیوتاؤں کی اولاد ہونے کے تصور کی طرح جانوروں کی اولاد ہونے کا نظریہ بھی اسی دور میں ابھر آیا تھا۔ ایک قدیم روایت کے مطابق عورت کے ریچھ یا بھیڑ یا ہرن سے ملاپ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوئے۔ کئی منقش کہانیاں انسان اور جانوروں کے مختلف اعضاء پر مشتمل ایک بدن کی تصویریں ہزاروں سال پہلے کی سوچ کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ رجحان سوان، موہنجودڑو، کریٹ، آریہ، بابل، غز ہر جگہ کی قدیم تاریخ میں ملتا ہے۔ تو گویا یا سوچ جو ہے ایک دی گئی کہ انسان پیدا کیسے ہوا، تخلیق کائنات کیسے ہوئی، یعنی فلسفے کے وہ ایسے امپورٹنٹ موضوعات جو آج بھی انسان کے لیے ایک سوال بنے ہوئے ہیں، وہ سارے موضوعات اس وقت کا بھی ایک سوال تھے۔ اس وقت کے لحاظ سے اتنے علوم کے حساب سے جو کچھ بھی انسانی ذہن نے کہا، یعنی اہم ترین سوالات تھے، اس کو ادب کا حصہ بنایا گیا، اور اس حد تک بنایا گیا کہ ادب جو ہے وہ انسانی معاشرے کی سوچ پر حاوی ہو گیا، اور معاشرہ انہی بنیادوں پر چلنے پر مجبور ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔